حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک سال آیا، اس نے سوال کر دیا کہ جناب کیا اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ جل شانہ ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں سائل نے سوال کر دیا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میرا اور تیرا اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے؟ سامنے آپ کے شہتوت کا درخت کھڑا تھا، آپ نے فرمایا اسی شہتوت کے درخت کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا اسی شہتوت کے درخت کے پتے کو اگر بکری کھائے تو وہ دودھ دیتی ہے، اسی شہتوت کے پتوں کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لیتا ہے تو اس سے ریشم تیار ہوتا ہے، اور اسی شہتوت کے درخت کے پتوں کو اگر ہرن کھا لے تو اس کے نافے سے مشک خوشبو تیار ہوتی ہے۔ فرمایا درخت کے پتوں کا، شہتوت کے درخت کے پتوں کا تقاضا تو ایک ہی ہے کہ اس کے پودے کے پتوں کو جو چیز بھی کھائے اس سے ایک ہی کام ہو، یا ساری چیزیں دودھ دیں، یا ساری چیزیں ریشم دیں، یا ساری چیزیں مشک بنائیں، اور پتا ایک ہی ہے۔ اگر ذاتی طور پہ وہ پتا اگر کچھ کر سکتا، اپنے اندر تاثیر رکھتا، طاقت ہوتی اس کے پاس، تو وہ اس کا تقاضا ایک ہی تھا۔ لیکن فرمایا کوئی طاقت ہے نا کہ پتا شہتوت کا ایک ہی ہے، اسے بکری کھاتی تو اس کے تھنوں سے دودھ تیار ہو کے آتا ہے، اور اگر انہی پتوں کو کھا کے ریشم کا کیڑا تیار ہوتا ہے تو اس سے ریشم آ رہا ہے، اور اگر انہی پتوں کو اگر ہرن کھا لے تو ہرن کے نافہ سے مشک و عنبر تیار ہو کے آ رہی ہے۔ تو فرمایا کوئی طاقت ہے جو پتا ایک ہی ہے، جو چیز ایک ہی ہے، ایٹم ایک ہے، لیکن ان سے مختلف چیزوں کا جو ظہور کروا رہی ہے وہ طاقت ہے، تو وہ اللہ ہے۔ وہ کوئی جو طاقت ہے، وہ جو قادر ہے، تو فرمایا وہ میرا اور تیرا اللہ ہے۔ تو ماننا ہوگا یہ ساری قدرتیں اسی کی ہیں، اور وہی قادر ہے اور وہی قوی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی چیز اس کے سامنے سر نہیں پھیر سکتی، تو وہ ہے۔ اس کو ماننا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا، اور اس سے اپنی نگاہوں کو ہٹانا نہیں ہوگا۔ کبھی اپنی سوچ میں، اپنے وہم میں، اپنے گمان میں اس ذات حق سے بیزاری نہ ہو، اس سے دوری نہ ہو۔